الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ آقائی نامدار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار، امت کے غمخوار، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، امت کے والی، غریبوں کے حامی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، سراج السالکین، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھیں بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری اور آپ کی اور ہمارے نسلوں کی اور ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کی سب کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد وہ نہیں جو ہم اپنے من سے پیدا کرتے ہیں، یا وہ مقصد وہ نہیں جو ہماری طبیعت گڑھ لیتی ہے، بلکہ مقصد وہ ہے جو اللہ اور رسول نے ہمیں تعلیم فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی وہ یہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو. انگریزوں کی نہیں، دنیا داروں کی نہیں، اور یہ جو رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں جو ظاہری رکھ رکھاؤ کے پیچھے مرے جاتے ہیں، جبکہ انہیں خوب معلوم ہے ایک دن ایسا آئے گا جب روح تن سے نکلے گی تو ہر پل رشتہ دار، ناطے دار، بیٹا بیٹی سب کے سب اسی تیاری میں ہوں گے کہ جلد غسل دیا جائے، کفنا دیا جائے، اور پھر اسے لے جا کر دفنا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد دفنا کر لوٹیں گے. زیادہ محبت ہے تو شام کو پھر چلے گئے فاتحہ پڑھنے. اور اگر صحبت دیوبندیوں وہابیوں کی ہے، دم کٹور کھٹملوں کی ہے، تو پھر تو وہ بھی نہیں جائے گا، وہ بھی بھول جائے گا، کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہے کرتے نہیں قبول میرا فاتحہ درود، اینٹھے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے مزار میں. تو ان کے عقیدے کے حساب سے وہ تو اینٹھ جاتا ہے. ہمارے والوں کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مومن کی شان اور پاور پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم من میں بھی جو بولتے ہیں، زیر لب بھی جو بولیں گے، آہستہ بولیں گے، مردے اسے بھی سن لیتے ہیں. آپ قبرستان جائیے، آہستہ سے کہیے السلام علیکم یا اہل القبور. قسم رب ذوالجلال کی، رب کعبہ کی قسم، ہمارا اور تمام سنیوں کا عقیدہ ہے
ہمارے مردے اپنی قبروں میں سنتے بھی ہیں اور ہم سے اچھا جواب بھی دیتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو انسان تیاری میں ہوتا ہے لے جا کے دفنا دیا جائے. اور اگر سنی ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کا ماننے چاہنے والا ہے اور تعلیم اعلیٰ حضرت نے رگ میں ذرا سی خون پیدا کر دی ہے تو ضرور وہ اپنے مرحومین سے ملنے جاتا ہے. لاؤ ذرا کچھ قرآن پڑھ کے ان کو بخش آئے اور درود پڑھ کے نہ کچھ آئے تو سبحان اللہ پڑھ کر ہی بخش دے. کچھ نہ کچھ وہ انسان جا کر ضرور کرتا. میرے عزیزوں، اللہ کا شکر و احسان ہے اور مالک کا کرم ہے کہ ہمارے بابا میلاد والے تھے. ہماری اماں غوث پاک کا نیاز دلا کر ہمیں 11ویں کھلا کر پال گئی کہ آج ہمارے عقیدے مضبوط ہیں. ورنہ ان دنکٹوں کی طرح ہم بھی کہیں گستاخیاں کر رہے ہوتے اور یہ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ نبی کو یہ آتا ہے وہ نہیں آتا، فلانا آتا ہے نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے اتنا نہیں آتا. تیرے باپ کی مجال ہے اور تیرے باپ کی ٹھیکیداری ہے. یہ تو اللہ نے طے کیا ہے کہ محبوب کو کیا دے گا کیا نہیں دے گا. رب نے فرما دیا محبوب علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں رب نے آپ کو سب سکھا دیا. اور رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اور فرمایا رب الجلال لما آتاکم الرسول فخذوه، رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ سب لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا عنہ، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے. ہمارے اور آپ سب کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو. تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو اس کے محبوب سے تم پیار کرو، وہ اللہ تم سے پیار کرے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے قریب جانا چاہتے ہیں تو اس کے لاڈلوں کو عزیزوں کو پہلے اپنے قریب کرتے ہیں. بیٹا ہے بیٹی ہے بچے لاڈلے ہیں ان کو پیار کرنے لگتے ہیں. ان کو چیز دلا دیا، ان کو چسکار دیا، ان کو گود میں لے لیا، ان کو پیار کر دیا تو سامنے والا سمجھتا ہے یار بڑا نرم دل کا آدمی ہے، اس سے دوستی بڑھانی چاہیے، اس کے قریب جانا چاہیے. آپ نے اس کے محبوب کو پیار کیا تو آپ اس کے محبوب بن گئے. اے دوستو یہ دنیا کا دستور ہے. تب تعالیٰ نے فرمایا تو میرے محبوب کو پیار کر میں تجھ سے پیار کروں گا. اور رب کے محبوب دانائے غیوب جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو کیا نہ کر دیں. تو اپنے پیارے نبی کی محبت پیدا کیجیے تاکہ آخرت میں سودا ہو جائے اور تجارت اچھی اور بھلی معلوم ہو اور اس کے فوائد سے آپ مالا مال ہو جائیں، آپ کے دل کی کھیتی آباد ہو جائے. بدعقیدگی اور ڈھلم ڈھلی والا حساب نہیں چلے گا، کیونکہ جو لچیلے لوگ ہوتے ہیں ان کے عقیدوں پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. یاد رکھیے ایک شخص جو بغداد کا بڑا رئیس آدمی تھا، خراسان یہ ایک شہر ہوتا تھا اس زمانے میں جو ایران کی سرزمین پر، یہ وہی ایران ہے جہاں آج ظالم یہودیوں نے اور ان عیسائی کرسچنوں نے مل کر ان پر بمباری شروع کر دی ہے. یاد رکھیے یہاں کے حکمران یقیناً شیعہ ہیں لیکن وہاں کے سنی 55% سے زیادہ مسلمان سنی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں یہاں ہندوستان میں، خواہ وہ خواجہ غریب نواز ہوں یا حضرت سرکار سید سالار مسعود غازی بہرائچی ہوں یا حضرت سیدنا سرکار وارث پاک ہوں یا ماہرہ مقدسہ کے سادات کرام ہوں یا کہ حضرت سیدنا سرکار سید جہانگیر اشرف مخدوم سمنانی کی شوچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یہ سب کے سب ان سب کا آبائی وطن پیچھے سے یہ سب ایران کی رہنے والے ہیں. ان بزرگوں کا جو فیض ہم حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً دوستو خراسان کی سرزمین پر ایک لچیلا آدمی ڈھلم ڈھلی والا رہتا تھا. اپنے آپ کو مسلمان کہتا، لمبی ٹوپی لمبی داڑھی اور لمبا جبہ پہن کر چلا پھرا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے بہت بڑا مسلمان ہے. یاد رکھیے کسی کی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ اور اس کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ عاشق رسول ہے. یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے.
सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं इंसाफ नहीं करता? हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए, अभी इसकी गर्दन मार दे। सरकार ने फरमाया, उमर ऐसा नहीं करते, वरना ये यहूदी कहेंगे ये देखो मुसलमान आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा बोल कर जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया, उमर एक दौर आएगा जब तुम इनकी नमाजों के आगे अपनी नमाजों को कम कर समझोगे। जब ये नमाज पढ़ा करेंगे तो तुम्हें लगेगा हम तो नमाजी हैं ही नहीं। जब ये वसीफे और तस्वीर लेकर चला करेंगे तो तुम अपने आप पर अफसोस करोगे, यार हम तो गुटखा पान खा के थूकते रहते हैं, ये तो दिन रात तस्वीर पढ़ता रहता है। तुम शर्मिंदा हो जाओगे, लेकिन इनके दिल में ईमान नहीं होगा। आज आप आंख उठाकर देखिए, वो लोग जिनकी पेशानियों पर सजदों के मोटे मोटे काले गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन दिल में गुस्ताखी रसूल का धब्बा लगा हुआ है, उनका दिल काला है, उनके दिल में ईमान की रोशनी मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों से अपने और अपने बच्चों के ईमान और अकीदे को महफूज रखिए और बचा कर रखिए। और ये ना कहिए अरे वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो कलमा पढ़ता है, तो पंडित भी तो कलमा पढ़ता है, पंडित भी तो कुरान पढ़ता है, तो क्या मतलब कि पंडित जी नमाज पढ़ा देंगे तो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? वो भी कुरान पढ़ता है, कुरान तो एक ही है ना, अलग से बदला नहीं उसने। तुम्हारे रब का कलाम पढ़ा है, तुम्हारे रब को सजदा किया है, तो भी कर ले उसके पीछे। नहीं, अमाल इसलिए काबिल कबूल नहीं होते कि तुमने पूरा कर लिया, अमाल इसलिए काबिल कबूल होते हैं कि तुम्हारे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो। बगैर ईमान के कोई अमल काबिल कबूल नहीं। मेरे अजीजों, तो अपने ईमान और अकीदे को मजबूत रखिए, मोहब्बत रसूल पैदा कीजिए। अस्फहान की सरजमीन पर, वो खुरासान की सरजमीन पर एक सिख सादी अपने गांव से जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया, दो शहजादों को लेकर खुरासान में पहुंची। लोगों ने बताया कि एक मुसलमान है, बड़ा अमीर है, उसके पास चली जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। चुनांचे सैयदादी अपनी बच्चियों को एक झाड़ी के करीब बिठाकर चली गई, कोई ठिकाना था नहीं, बदन के कपड़े भी बोसीदा हो रहे थे। सैयदादी गई और कहने लगी, ए रईस और आए वो सेठ, मैंने सुना है कि तू बड़ा सखी है, तू बड़ी मदद करता है, कुछ हमारी भी मदद कर दे। आप कौन हो? कहने लगी, मैं सैयदादी हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर हूँ, आप मेरी मदद करो, मैं क़यामत के दिन नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करूँ। कहने लगा, आप सैयदादी हैं, इस बात का सबूत क्या है? आप साबित कराएं कि आप सैयदादी हैं, हम कैसे मान लें? आज हमारे यहाँ इस बात पर बड़ी कीलोकाल होती है, नजरों से देख रहे हैं आप कि दीनियात के काम हो रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर दागने होते हैं। आपको मालूम है कि ये चीजें हमारे आमाल को बिगाड़ सकती है। चुनांचे वो कहीं, मैं तो कोई सबूत नहीं दे सकती, आंखों से आंसू छलके और अपना दुपट्टा उठाकर आंसू पोंछी और लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ने लगी। एक बंदा गरीब आदमी मिला, कहा, वो अल्लाह वाली क्यों रोती हो? कहा, ऐसा ऐसा मामला है, मैं गरीबुल वतन हूँ, कोई हमारा इस वतन में पूछने वाला नहीं, मेरी दो बच्चियां हैं जो जवान हैं, कपड़े भी बोसीदा हैं, कोई रहने का ठिकाना नहीं है। कहा, वो जाओ फलाना यहूदी है जो बड़ा सही है, उसके घर चली जा। चुनांचे जब ये गई और जाकर कहने लगी, और उस यहूदी ने पूछा, आप कौन हो? कहा, मैं फलाने शहर से आई हूँ। कहा, मैं कह रहा था कि आपको कभी इस शहर में देखा नहीं, बहुत छोटा सा हमारा शहर है, आपका चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा, नया चेहरा है, बताएं कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? कहने लगी, मैं अल्लाह के रसूल पैगम्बर इस्लाम की शहजादी हूँ, मैं सैयदादी हूँ, मैंने सुना है कि तू बड़ा सखी है, तू मेरी मदद कर दे। फौरन वो शख्स अपने मजलिस को बर्खास्त किया, सैयदादी को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ, अपने हरम सरा में ले गया, अपनी अहलिया से कहने लगा, वो सुनती हो, देखो देखो हमारे घर कौन आया है, पैगम्बर इस्लाम की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर आई है, जरा इनके लिए साफ सुथरे बिछौने बिछा दो, और हो सके तो वो बिछौना ना बिछाना जिसपे हम बैठते हैं, अभी जो हम बाजार से लेकर आए थे नया वाला बिछौना बिछाना। और बिछाने के बाद कहा, आप इस पर तशरीफ रखें, और दिल में अगर कहीं आपके खतर गुजरे कि आपकी शायान शान हमने चादर नहीं बिछाई तो हुजूर वाला माफ फरमाइएगा, हम आपकी कदर तो नहीं कर सकते, न हमारी इतनी ताकत है। बहरहाल बिठाया,
पैरों को धुलवाया अपनी बीवी से, ठंडा पानी पिलवाया, कहा आप यही तशरीफ रखिए, बताइए आपकी परेशानियां क्या हैं। कहने लगी कि आपने मेरी मदद की है, नाना जान से जरूर आपकी सिफारिश करूंगी। कहने लगा बस आप ये दुआ कर दें कि परवरदिगार आलम अपने महबूब का सदका अता कर दे और मुझ गरीब को भी ईमान की दौलत अता हो जाए। चुनांचे वो यहूदी जो सैयदजादी को, अल्लाह के रसूल की शहजादी को अपने घर में ठिकाना दिया, कोई सवाल नहीं किया, कोई कील काल न की कि आप सैयदजादी हैं तो सबूत दीजिए, हम कैसे मान ले कि आप चंदा लेकर जाएंगे मस्जिद में ही लगाएंगे, हम कैसे मान ले कि आप मदरसे के बच्चों को खिलाएंगे। मुफ्ती साहब अपने जेब में भी तो रख लेते होंगे। यकीनन दोस्तों ये खुराफाती और ये शैतानी वसवसे हमारे तुम्हारे दिमाग में भी आते हैं और लोग कहते भी हैं, बातें भी बनाते हैं, लेकिन लोगों की अपनी जुबानें हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है हमें अपनी कब्र में अपना हिसाब खुद देना है, आपको अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है। नकीरैन हमारे कांधों पर बैठे हैं, किरामत कातिबीन कांधों पर बैठे हैं जो हमारे तुम्हारे आमाल को लिख रहे हैं। किसी से कोई अल्लाह की जात से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुम लाख छुपा कर भी अगर तुमने सट्टेबाजी कर ली, जुआबाजी कर ली और सूद के पैसे खाए, हराम खोरी करी, तो एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। और ये हमारी तुम्हारी दुनिया नहीं कि कुछ छुपा लोगे, वो परवरदिगार सब जानता है। मेरे अजीजों, अलखल उस शख्स ने दुआ की, कहा कि हुजूर वाला आप मेरे लिए दुआ करें और उनके लिए तमाम इंतजामों इंतजाम किया, भरपूर मदद की और उनकी दोनों शहजादियों को भी बुला लिया, उनके लिए बाजार से कीमती लिबास मंगवाए और कहा कि आपको जब तक रहना हो हमारा ये बेडरूम आपके लिए है, हम बाहर नौकरों वाले रूम में सो लेंगे या बाहर मेहमान वाले रूम में सो लेंगे, लेकिन आप जब तक यहाँ पर हैं आप इसमें रहें। और ये मेरी तरफ से कोई कैद नहीं कि आप इतने दिन रहेंगे कि इतने दिन रहेंगे, बस आपके लिए इख्तियार है, जब तक आपका जी चाहे आप यहाँ रहें और अगर यहाँ रहने का दिल ना करे तो मैं आपके लिए इंतजाम कराऊंगा, मैं आपको घर लेकर दूंगा। रात आई और जैसे वो मुसलमान सोया और उसने क्या देखा, मैदान महशर पपा है, लोग अपने अपने नामे आमाल लेकर भटक रहे हैं, कोई मददगार मिल जाए, कोई यारो मददगार मिल जाए, कोई हादियो नासिर मिल जाए। महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिवाउल हम्द तले कुर्सी लगाए बैठे हैं और सबकी सिफारिश फरमा रहे हैं। उतने में ये मुसलमान भी आया जिसने सैयदजादी से सबूत मांगा था। कहने लगा हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, मेरी भी सिफारिश फरमाइए। फरिश्तों ने हमारे नामे अमाल में तो बहुत गुनाह निकाल दिए हैं और मैंने बड़ी बुराई की है, हुजूर मेरे ऊपर भी करम फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई सबूत है कि तू मेरा उम्मती है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा कलमा पढ़ता था, कोई सबूत है? फौरन घबराया हुआ आंखें खुल गई और पसीने में शराबोर है, ढूंढने लगा वो सैयदजादी कहाँ गई, कहाँ गई वो। ढूंढता ढूंढता पता ये चला कि उस यहूदी के घर आराम फरमा है। रात के 2 बजे यहूदी के घर पर दस्तक दी, यहूदी ने काफी देर बाद दरवाजा खोला, कहा कैसे आना हुआ? कहा कि वो सैयदजादी कहाँ है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी कहाँ है, उन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। कहा नहीं अब तो ये सौदा हो चुका है, इस सौदे का खरीदार मैं बन चुका हूँ और मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। कहा वो शख्स तुझे जितने पैसे लेने हैं ले ले, इसके बदले में जितनी तुझे उजरत लेनी है ले ले, मगर उन्हें मेरे हवाले कर दे, मेरी आकबत का सौदा है। कहा तू क्या समझता है, अभी जो तूने ख्वाब में देखा वो तूने अकेले ही देखा था, मैं भी तो मौजूद था, मैं आका के कदमों में बैठा हुआ था और तू भटकता फिर रहा था। एक सैयदजादी की खिदमत के बदले में रब ने ये सिला दिया कि मुझ में ईमान को अल्लाह ने ईमान वाला बना दिया और कलमा मैंने खुद मुस्तफा करीम के हाथों में पढ़ा। ऐ मोमिनो, अपने दिलों का जायजा लो, अपने ईमान और अकीदे को टटोलो, अपने रब की रहमत चाहते हो तो अपना सीना मदीना बनाओ, मुस्तफा करीम की मोहब्बत पैदा करो। सरकार की मोहब्बत जिस दिल में पैदा हो जाए, रब्बे दुल जलाल रब्बे काबा उस शख्स से मोहब्बत करने लगता, फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता, उस पर लाख मुसीबत आए वो डरता नहीं है, वो खाइफ नहीं होता। चूहे बिल्ली और चुचुंदरों से अपने बच्चों को डराने वालों, अपने रब का खौफ पैदा करो। अपने बच्चों को छिपकलियों से खौफ ज़दा करने वाले मुसलमानों, कभी तुमने अपने रब का खौफ भी अपने बच्चों को दिलाया है? बेटियों फैशन करोगी, तुम्हारे बाल खुले रहेंगे तो इस पे जहन्नम की आग बहकाई जाएगी। कभी डराया अपनी बच्चियों को? सोचने का मकाम है हम कहाँ जा रहे हैं।
محبت رسول پیدا کیجیے. آج یہ مدینہ طیبہ کا ایک واقعہ بتاؤں میں آپ. اس سے پہلے کہ مدینہ طیبہ کی یاد آ گئی اور سرکار کے شہر کو منظر نگاہوں میں گھومنے لگا. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور رب کے کرم سے اور مصطفیٰ کے بلائے سے فقیر قادری نے 2 سفر مصطفیٰ کا کر لیا. اور پھر دل میں کسک محسوس ہو رہی ہے, تڑپ ہو رہی ہے, سرکار پھر بلائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حاضری عطا کرے, اللہ کوئی سامان پیدا کر دے. تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, محبت سے سنیے, اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف کھلوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف کھلوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور حضرات, یہ شعر جو ہر مومن کے دل کی آواز ہے, ہر مومن جو اعلیٰ حضرت چاہنے والا, جس کے سینے میں اعلیٰ حضرت نے جو محبت رسول پیدا کی ہے, اس محبت کا کی شعائیں جس دل میں پھوٹتی ہے, ان سب کے دل کی آواز سنیے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. محبت سے کوئی سبحان اللہ. کیا ایسا نہیں کہ حضور سننے کی بات بن جائے؟ کوئی ہے جو اس بات کو بگاڑ دے, جسے مصطفیٰ بنا دے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. کئی چلم چلی والے, بھوپال دلی والے, یہ تم کٹے آپ سے کہہ کے نظر آئیں گے, تم یہاں سے پڑھو گے مصطفیٰ مدینے میں ہزاروں میل کیسے سنیں گے. تو سن لیجئے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں پہلے عقیدہ دے دیا, ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے, حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام, دل سے پڑھی آپ کا بھی ہوتا, سب کا انتظام کرتے میرے مصطفیٰ, سب کا, کیونکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ کمی نہیں ہے. روز بڑھتا ہے, شب روز بڑھتا ہے, روز بڑھتا ہے صدقہ شب و روز, لیکن گھٹتا نہیں. دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں, صدقہ بڑھتا ہے شب روز, گھٹتا نہیں. دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے. سب کا افسر و اعلیٰ مدینے میں ہے, سب کا سرور و داتا مدینے میں ہے.
حضرات سب لوگ مل کے یہ مصرع پڑھیے ساتھ میں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے بھائی شہباز صاحب نے یہ 100 روپے مسجد کے لیے پیش کیے اور ہمارے برادر بھائی محب گرامی بھائی راجو صاحب انہوں نے 300 روپے مدرسے کے لیے اور 200 روپے کے بطور نذرانہ پیش کیا. اللہ قبول فرمائے. بھائی صدام حسین صاحب نے 500 روپے پچھلے جمعہ انہوں نے وہ جو مقروضات کی ادائیگی کے لیے میں نے وہ ترکیب بتائی تھی آپ کو کہ 462 روپے کے حساب سے ایک ایک آدمی ممبری لے لے یا گھر میں 4 لوگ ہیں, چاروں لوگوں کی طرف سے آپ 462 روپیہ صدقہ جاریہ کر دیں. اللہ بیماریوں سے بچائے گا. یاد رکھیے صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتی ہے, بلاؤں کو دور کر دیتی ہے, بیماریوں سے شفا عطا کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوائیں شفا دیتی ہیں, ٹیبلٹ میں شفا ہے, انجیکشن میں شفا ہے اور ڈاکٹر آپ کو ٹھیک کر دے گا؟ ایسے ایسے ڈاکٹر کیا پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف ہو جائیں, اللہ اگر شفا نہ دے تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ سب ذریعے ہیں, یہ وسیلے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا دواؤں سے پہلے وسیلہ صدقہ ہے. انما الصدقات تدفع البلیات, صدقے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. اس لیے پہلے صدقہ کریے. جو لوگ رہ گئے ہیں پیچھے اور اب تک صدقہ نہیں کر سکے ہیں, ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے صرف 462 روپیہ آپ عطا کیجئے. انشاءاللہ 1,15,000 روپے یوں آپ کا جائے گا 462 اور ادارے کا ہو جائے گا 1,15,000. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ ہمارے بھائی ساحل خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خوب برکت عطا فرمائے. پچھلے یہ 5واں جمعہ ہے مجھے اعلان کرتے ہوئے, ہر جمعہ انہوں نے ضرور دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے کاروبار میں اللہ سرکار محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سب کے محبوب اور ہم سب کو بھی سرکار محبوب الہی کی دہلی میں ہم رہتے ہیں. اللہ ہم سب ان کا صدقہ ہم سب کو دیا. حضرات گرامی وقار, تو سبھی حضرات اس میں ضرور شامل ہوں. یہ پہلا نام جو ذات خدا کی نسبت سے, کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے, اس کی نسبت سے یہ پہلا نام بھائی ساحل خان صاحب کا آیا ہے. اور اوپر کے حصے میں جتنے بھائی موجود ہیں, آپ یہ سامنے والے جو نیچے کی منزل میں ہوتے ہیں, یہ چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نظر سے نظر ملتی تو انسان کو حیا آتی ہے, لیکن اوپر والے چھپ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. آپ میری باتوں سے نگاہیں لڑائیے اور میری باتوں پر توجہ دیجیے. مدینے کے مصطفیٰ علیہ السلام آپ کو کی محبتوں کا واسطہ, رب کعبہ کی قسم, اگر آپ نے ہماری اس بات پر پیش قدمی کری, اللہ نے قبول کر لیا, تو مدینے جانے کا بھی انتظام ہو جائے گا, جنت میں داخلے کا بھی انتظام. اور جنت میں داخلہ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. جو مدینے گیا جنت میں گیا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے روضہ و منبر کے بیچ جو جگہ ہے نا, وہ جنت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما بین روضتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو جگہ میرے منبر اور میرے گھر کے بیچ میں ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے بھائی محمد اکرم صاحب جوس والے, انہوں نے بھی 500 روپے پیش کر دیا. اللہ قبول فرمائے. یہ 2 نام شامل ہو گئے. اللہ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے. حضرات ہمارے کئی بھائیوں نے بڑے دل کھول کر ہماری مدد کی ہے اور مدد کرتے رہتے ہیں. حضرات آپ جانتے ہیں ادارہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے, اس کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں. طلبہ موجود ہیں اور اسٹاف موجود ہیں اور ضروریات بھی ہے, تعمیرات بھی ہے, کئی چیزیں لوازمات بھی ہے. یہ سب یہیں سے پورے کرنے ہیں اور مقروضات بھی ادا کرنے ہیں, لین دین بھی کلیئر کرنے ہیں تاکہ آگے کا کام کیا جا سکے. میرے عزیزوں, اب جو بات میں کہنے لگا ہوں سنیے. مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پاک سے چند دن پہلے کی بات ہے. سرکار اپنی ظاہری زندگی سے وفات پانے والے ہیں. سرکار مرض الموت میں مبتلا ہے. تو صحابہ بظاہر میرے آقا علیہ السلام کو سہارا دے کر مسجد نبوی شریف میں لائے. ان میں
ایک حضرت علی ہیں، دوسرے حضرت عباس ہیں۔ یہ عباس میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، جو جنگ بدر میں قید ہوئے تھے اور بعد میں سرکار پر ایمان لے۔ یہ سرکار علیہ السلام کے سگے چچا ہے۔ لے کر دونوں کاندھے پر لے کر مسجد نبوی شریف میں آئے، سرکار نے بلاوا بھیجا تمام صحابہ کو جمع کر۔ جب تمام صحابہ جمع ہو گئے تو صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج سرکار نے جمع کیا ہے، کیا کوئی حکم نازل ہونے والا ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ سرکار نے فرمایا او صحابہ، آج میں تم پر کوئی جنگ کا اعلان کرنے نہیں آیا اور نہ کوئی وحی کا رسول ہوا ہے، ہاں مگر اتنا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور اختیار دی ہے کہ بندہ چاہے تو دنیا میں رہ لے اور چاہے تو میرے پاس آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آنکھیں بھرنے لگے، سستیاں بندھ گئیں۔ حضرت عثمان بن عفان بھی رونے لگے، حضرت مولا کائنات بھی رونے لگے، حضرت عمر بن خطاب بھی رونے لگے۔ چاروں یار کو جب روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کہا روتے کیوں ہوں؟ سرکار نے تو عام طور سے وہ بات کی ہے کہ جب اللہ بندے کو بلائے اپنی طرف تو بہتر ہے کہ وہ دنیا میں نہ رہے، اپنے پاس چلا جائے۔ اس میں بڑی بات کیا ہے؟ کہا تم سمجھے نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، سرکار اب ہمارے بیچ سے جانے والے ہیں، سرکار اپنے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، ان کی جدائی کے لیے، ان کی جدائی کا سوچ کر کے ہمارے دل پھٹے جا رہے ہیں اور میں روتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، سرکار نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے اگر کسی کا دل مجھ سے دکھا ہو اور کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو آؤ اور اپنا بدلہ لے، کسی کا کچھ مجھ پر رہتا ہو تو وہ بھی آ کر مجھ سے لے لے۔ تمام صحابہ خاموش ہیں، لیکن حضرت عکاشہ یہ کھڑے ہوئے، ہاتھ بلند کیا، کہا یا رسول اللہ، فلانے دن جنگ کی تیاری تھی اور ہم سب میں کھڑے تھے، آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، تب آپ نے میری پیٹھ پر ایک کوڑا مارا تھا، سرکار مجھے بدلہ چاہیے۔ تمام صحابہ سکتے میں ہیں، یہ عکاشہ کیا کرنے لگے ہیں؟ سرکار نے فرمایا راستہ دو، اسے آنے دو۔ جب یہ آگے بڑھے تو حضرت صدیق اکبر نے پاؤں پر ہاتھ مارا، عکاشہ ایسا نہ کر، سرکار کے بدلے میری پیٹھ پر مار لے، ایک کوڑے کے بدلے 100 کوڑے مجھے مار لے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر رہنے دے، اس نے بدلہ مجھ سے لینا ہے، قصور میرا ہے تو یہ بدلہ بھی مجھ سے لے گا، اسے آنے دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی روکا، حضرت عثمان بن عفان نے بھی روکا، حضرت مولا کائنات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تمام صحابہ نے روکا، لیکن آقا نے سب کو منع فرمایا۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھنے لگے۔ مدینہ طیبہ میں وہی مسجد نبوی شریف ہے جس مسجد میں سرکار کا منبر آج بھی موجود ہے، جس منبر پر بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام حکومت فرماتے تھے، جس منبر پر بیٹھ کر سرکار خطاب فرماتے تھے، جس منبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، جس منبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ فیصلے سناتے تھے، جس منبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ ججمنٹ فرماتے تھے، جس منبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ حکومتی نقشہ طے کرتے تھے اور تدبیریں ساری طے فرماتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس منبر کو صرف اور صرف مسجد کا منبر نہیں بلکہ کائنات پر نظام عالم کیسے قائم کیا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کریم نے مسجد نبوی شریف کے منبر سے ہمیں سکھایا۔ سرکار علیہ السلام نے بیٹھے ہیں، وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت بلال کو میرے آقا نے فرمایا بلال میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ، وہاں سے وہ چمڑے کا درہ لے آؤ اور کہنا کہ نبی پاک نے منگایا ہے۔ حضرت بلال جب پہنچے سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر، کہنے لگی کہ ایسا کوئی جنگ پہ جانے کا موقع بھی نہیں ہے، کوئی موقع بھی پیش نہیں آیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی سیدہ میرے دونوں شہزادوں کو بھی لے جاؤ، حسن و حسین کو بھی لے جاؤ، اگر ضرورت پڑے تو کہہ دینا کہ ہم نے فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹے کو اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو مصطفیٰ کریم پر اگر جان لٹانے کی باری آئے تو سیدہ اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کرے۔ اے لوگوں، کیا ہماری ماؤں کے اندر یہ جذبہ ہے؟ ہماری ماؤں کے اندر صرف ایک جذبہ ہے، 14 کلو لپسٹک اور پاؤڈر تھوپنے کا جذبہ، اور پھر آپ کی جیبیں خالی کر کے مارکیٹ اور شاپنگ گھومنا۔ کہیں گی بڑا سر میں درد ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، کمزور رہتی ہوں، اور رمضان کا موقع آتا ہے تو پوری مارکیٹ پورے دن ٹہلتی رہے، چہرہ لال اور پسینے میں شرابور، مگر تھکیں گی نہیں۔ یہ جذبہ ان کے اندر موجود ہے، لیکن سیدہ کا جذبہ دیکھیے، رسول کریم پر قربان کرنے کے لیے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیج دیا۔
سرکار علیہ السلام نے جیسے دیکھا دونوں شہزادوں کو کہنے لگے بلال انہیں کنارے بٹھا دو، معاملہ میرا ہے، میں جانوں آکاشا جانے۔ چمڑے کا درہ ہاتھ میں لے کر حضرت آکاشا آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی کپڑا ہٹائیں۔ اللہ اکبر، صحابہ سکتے میں ہے، پورے مسجد نبوی میں سناٹا پسرا ہوا ہے کہ آج یہ آکاشا کرنے کیا لگے ہیں؟ ملائے اعلیٰ کی مخلوق فرشتے سکتے میں ہے کہ یہ عاشق آج کیا کرنے لگا ہے، اس کے عشق کو ہوا کیا ہے؟ جیسے ہی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے پشت نازنین سے کپڑا ہٹایا ہے، مہر نبوت آئی ہے، درمہ زمین پر گرا ہے، آکاشا چمٹ گئے مصطفیٰ کے پشت نازنین سے اور لگاتار بوسہ لینے لگے، کہا یا رسول اللہ آکاشا کو بدلہ نہیں لینا تھا، مہر نبوت کو چومنا تھا۔ اے لوگوں، پیارے نبی کی یہ محبت ہے، سرکار جانتے تھے، میرے آقا نے فرمایا آکاشا میں تیری نیت کو پہلے ہی سے میرے عزیزوں، اللہ کریم کرم کرے ہمارے تمہارے دل میں بھی رسول اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جائے۔ بغیر محبت مصطفیٰ کے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول پیدا کیجئے تاکہ آپ کے اندر ایمان کی حلاوت آئے، ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میں نے جو آپ سے ترتیب بتائی کہ آپ سبھی حضرات اپنی اپنی طرف سے ایک ممبر 250 لوگ شامل ہونے ہیں، ان میں الحمدللہ اب تک کے 72 نام جڑ چکے ہیں، اب 3 نام، یہ 2 نام اور جڑ گئے، 74 نام ہو گئے الحمدللہ۔ اب 176 نام اور بھی جڑنے باقی ہے، مگر 76 کا آنکڑا اچھا نہیں لگتا، اگر کوئی اسے ہٹا دے اور اپنی طرف سے ایک حصہ وہ بھی لے لے اور کہ حضرت 76 کی جگہ آپ 75 کر دو، یہ والا نام میری طرف سے لکھ لو۔ ہے کوئی مومن جو کہے کہ حضرت 4، ماشاءاللہ ہمارے شہباز بھائی، نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ بھی نہیں لگاتے آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ وہ کیسے تھے؟ حضرت مولا کائنات ایک بازو میں خیبر توڑ کے رکھ دیا۔ حضرات اللہ کرم کرے اور محبتوں سے نعرے بھی لگاتا کیجئے، محبتوں سے اپنی رقم کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ اوپر کی منزلوں میں جو بھائی حصہ لینا چاہیں، کیش نہیں رکھتے ہو، آن لائن دینا چاہیں، آپ دے کر سلیپ ہمیں بھیجئے تاکہ اس نام کو اور آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ماشاءاللہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ 75 نام ہمارے ایک شہباز بھائی نے بھی اپنی طرف سے کہہ دیا، تو یہ 75 اسما، اب 175 نام اور باقی رہ گئے ہیں۔ جو حضرات بھی اس میں اپنی اپنی طرف سے نام شامل کرنا چاہیں، اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، اپنے باپ ماں بھائی بہن بہو بیٹی اور اپنے ساس سسر اور اپنے استاد اور اپنے پیر، اپنے بزرگوں کے نام سے آپ حصہ دینا چاہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے، حضرت صابر پاک علی کے نام سے، سرکار محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف سے آپ یہ سب دینا چاہیں، تو وہاں ان کے درباروں میں جا کر ان باغلا اور آوارہ کرنے والے لوگوں کو پیسہ بانٹنے اور انہیں لنگر تقسیم کرنے سے بہتر ہے ان کے نام پر اللہ کے گھر میں لگائیں، مدرسے کے بچوں کو کھلائیں انہی کے نام سے، انشاءاللہ اس سے زیادہ وہ خوش ہوں گے، یہ محبوبین تب زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیکیاں کرنے اور نیکیوں کی دعوتیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کریں، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے سنت ادا فرمائے۔